جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، بہترین نظیر ہے اس کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے اور گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یہ صورتحال ان کی، نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری رات جو ہے وہ اب عبادت میں ہیں تو حقوق زوجیت کی ادائیگی نہیں ہے، سارے دن روزے میں ہیں تو بھی موقع نہیں ہے حقوق زوجیت کی ادائیگی کا، اور پھر گوشت نہیں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ طبیعت جسم کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان کے والد عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہے بیٹا عبداللہ، اس کی یہ نوعیت ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارے دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا، تو آپ ذرا اس کو سمجھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلا لیا، آپ بلانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو ویریفیکیشن کی، ویریفائی کیا کہ تم ایسا کرتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ اور سارے دن روزے رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ اور گوشت نہیں کھاتے ہو؟ جی بالکل، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر گوشت نہ کھانے کے حوالے سے یہ تصور تھا کہ گوشت نہ کھانے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور تصولی انسان کی سفلی اور تصولی جو قوتیں ہیں وہ مرتی ہیں، اس وجہ سے گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس تصور کے ساتھ ظاہر گوشت نہ کھانا یہ ناجائز اور یہ شرک ہے، کہ یہ کہنا کہ بھی اس کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لہذا روحانیت کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اس تصور سے گوشت سے بچنا یہ ناجائز ہے، ظاہر شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے یہ تنبیہ فرمائی۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے اس وجہ سے گوشت نہیں کھاتا کہ طبی طور پہ جو ہے ڈاکٹرز نے اس کو منع کیا، طبی نقصان کا اندیشہ ہے یا اور کوئی طبی اس کے ساتھ مسائل ہیں، ہضم کا نظام ہضم کا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے گوشت نہیں کھاتا، تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن اس تصور کے زمانہ جاہلیت کے تصور کے تحت گوشت کو چھوڑنا کہ اس کے روحانیت میں اضافہ ہوگا اور سفری قوتیں جو وہ مٹے اور بنے گی، یہ تصور جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا، جب انہوں نے حامی بھری تو آپ نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جسم و جان کا تجھ پہ حق ہے۔ اِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کو تجھ پہ حق ہے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کو تجھ پر حق ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تیری آنکھوں کو تجھ پہ حق ہے اور تو سوئے گا نہیں تو تیری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی، اور تو گوشت نہیں کھائے گا تو لاغر کمزور ہو جائے گا۔ پھر اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے۔ وہ حقوق زوجیت جو وہ سب کے سب باطل ہو رہے ہیں۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا، اور فرمایا کہ رات کے 3 حصے کر جیسے میں کرتا ہوں، ایک حصے میں بدن کو آرام دے، دوسرے حصے میں حقوق زوجیت پورے کر، تیسرے حصے میں اللہ کے سامنے عبادت کر، اور روزے بھی میری طرح رکھ، کبھی رکھا کبھی افطار کیا۔ یہ کیا مسلسل روزے رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی۔ اب دیکھو انہوں نے ایک ایکشن، ایک عمل اپنے وجود پر ظاہر کیا تو اس کا رد عمل ظاہر ہوا، اور رد عمل یہی کہ حقوق تلف ہونے لگے، اپنے خود جسم و جان کے حقوق تلف ہونے لگے، اپنے بیوی کے حقوق تلف ہونے لگے، تو ایک ماحول اور معاشرے کے حقوق تلف ہونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن خود ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے کوئی معصیت و گناہ کرتے ہیں، اس کا گناہ کا ریئیکشن ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ جلوت کے اندر سب مجمع میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اسی نوعیت سے ہم پر اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم وہ کوئی گناہ کریں اور اس کا رد عمل ظاہر نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی سطح پر ہے تو انفرادی سطح پر ظاہر ہوگا، اگر اجتماعی سطح پر تو اجتماعی سطح پر یہ ظاہر ہوگا، لیکن رد عمل ضرور ظاہر ہوگا۔